کی 18ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی خود ساختہ جو انہوں نے اپنے لیے کرائٹیریا بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ہم اللہ کے محبوب اور منظور نظر ہیں، اس لیے جنت بھی ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی اس غلط فہمی پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر یہ بتاؤ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر جنت تمہاری ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خیبر کے مقام پر یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں سارے مشرکین، یہودی، عیسائی، مشرک، بت پرست سارے کے سارے جمع تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر یہ عذاب تم پر کیوں نازل ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا بل انتم بشر، تم بھی مخلوق ہو، تم بھی انسان ہو، ممن خلق، جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ اور اب یہ اختیار اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کو چاہے اس کی مغفرت فرما دے۔ اب عذاب جو ہے وہ کامل اور اکمل عذاب ان کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہگار صدق کے دل سے تائب ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار قیامت کے دن اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما لیں تو اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے، حدیث شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حریم ناز میں ایک گناہگار کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا فعلت ھذا، کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ اس بندے کے پاس سوائے قبول کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا نعم یا ربی، ہاں میرے رب یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا فعلت ھذا، یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے؟ عرض کرے گا یا رب یہ بھی مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ وہ سارے گناہ ایکسپٹ کرے گا، وہ ساری غلطیاں قبول کرے گا اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب جہنم کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اب عذاب کے علاوہ میرا کوئی ماوا نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا غفرت لک، میں نے تجھے معاف فرما دیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، دنیا میں بھی میں نے تیرا پردہ رکھا ہے اور آج بھی تیرا رب ستار اور غفار ہے، لہذا آج بھی تجھے اپنے پردہ غفاریت میں رکھتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جن کا پردہ رب رکھتا ہے دنیا میں، امید کی جا سکتی ہے کہ میرا مالک آخرت کی رسوائی سے بھی انہیں محفوظ فرمائے گا۔ تو لہٰذا بندوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی بندوں کے پردے رکھیں، وہ پردے چاک نہ کریں، تو انہیں جاسوسیوں میں نہ لگے رہیں، اللہ سے یہ امید رکھیں کہ یا اللہ جب میں اتنا بڑا گناہگار ہوں اور تو نے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، میں ایک عاجز بندہ ہو کے تیرے مخلوق کے پردوں کے پیچھے کیسے پڑ سکتا ہوں؟ تو یہ ارشاد فرمایا یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ بخش دے۔ انسان کی نسبت جو ہے اس پہ بخشش کا دار و مدار نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر انسانوں کی بخشش کا دار و مدار ہے۔ آج جو ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا،
تحقیق تمہارے پاس ہمارا عظمتوں والا رسول تشریف فرما ہو چکا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو رسولوں کا آنے کا سلسلہ مدتوں ختم رہا تھا، اس کے بعد ایک عظیم رسول تمہارے پاس تشریف فرما ہو چکا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی اللہ کی طرف بلانے والا، کوئی دین سکھانے والا، کوئی شریعت سکھانے والا ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں۔ کل تم ایسا نہ کہو، اس لیے ہمارا رسول تمہارے پاس تشریف فرما بھی ہو چکا ہے، وہ تمہیں شریعت بھی سکھاتا ہے، وہ تمہیں تزکیہ نفس کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ تمہیں توحید کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ تمہیں اعمال صالحہ کی تلقین بھی کرتا ہے۔ وہ عظمت والا رسول تمہارے پاس تشریف فرما ہو چکا ہے، لہذا اب تمہارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی نصیحت کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اچھائی اور برائی میں فرق سکھانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہارے پاس اپنا عظمت والا رسول، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین بھی عطا فرما کر، ہدایت بھی عطا فرما کر اور دین حق عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ لہذا کسی کے پاس کوئی عذر نہیں کہ کل وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے اس گناہ کا علم نہیں تھا، اس غلطی کا پتہ نہیں تھا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ملاوٹ کرنے سے گناہ ملتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ناپ تول میں کمی کرنے سے گناہ ملتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایک نمبر چیز کی قیمت لے کر 2 سے 10 نمبر چیز جو ہے تو سیل کر دینا اور فروخت کر دینا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کے پلاٹ میں غصبہ جو ہے خاصانہ قبضہ کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا رشوت دے کے دوسرے کو ذلیل کرنا جو ہے یہ بھی گناہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، اس رسول کو دین، اس رسول کو توحید، اس رسول کو آخرت، اس رسول کو دنیا کی ہر چیز کا علم سکھا کر مبعوث فرمایا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ تو کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کل کوئی، اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو تجارت کے معاملات ہیں یہ حقوق العباد سے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کا حق ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا ناجائز یہ کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کو حق اذیت پہنچانا یہ کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن میرا رب بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا، بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا۔ یہ مت سوچنا کہ ہم زکات دے رہے ہیں، جہاد حج کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر 4-5 پلاٹوں پہ قبضہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر 5-10 لوگوں کا حق غصب کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر پورا دن جو ہے تو نوکری کر کے مال فروخت کیا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ ان چیزوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات وہ لوگ جن کا اخلاق اچھا ہے وہ عبادت گزاروں سے بھی اللہ کے زیادہ مقرب بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کل تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، کوئی خوشخبریاں سنانے والا تشریف فرما ہوا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا فقد جاءکم بشیر ونذیر، تحقیق تمہارے پاس بشیر جنت کی خوشخبریاں سنانے والا، نیک اعمال پر اجر کا وعدہ فرمانے والا، نیکوکاروں کو اللہ کی رحمت کا مژدہ جاں فضا سنانے والا تشریف فرما ہو چکا ہے۔
ونذیر، اور گناہگاروں کو انجام بد سے آگاہ کرنے والا بھی تشریف فرما ہو چکا ہے۔ یہاں تو یہود و نصارہ سے خطاب ہے، میرے آقا سے خطاب فرما کے اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا معبود تیرے رب نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول بھی وہ جو اللہ کی وحدانیت کا گواہ، جو اللہ کی توحید کا گواہ، جو جنت کا گواہ، جو جہنم کا گواہ، جو فرشتوں کا گواہ، جو زمین اور آسمانوں کا گواہ، جو جنات اور بشر کا گواہ، جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کا گواہ اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے آقا نے جن کو منتخب فرمایا انہیں خوشخبریاں بھی عطا فرما دی، جیسے اشرا مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ میرے آقا نے حضرت ویس کرنی کو خوشخبری سنا دی، اور میرے آقا نے آپ کو ہمیں بھی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن دیکھنے والوں سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا ہے، اللہ کی طرف خوشخبری سنانے والا بھی، و نذیر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی تشریف فرما ہو چکا ہے۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ چاروں طرف سے عالم کفر ان پر اس طرح حملہ آور ہوگا جس طرح بھوکے لوگ جو ہے کھانے کے سجے ہوئے تھال پر چاروں طرفوں سے اطراف سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم قلیل ہوں گے؟ اب تھوڑے ہوں گے؟ پر میں نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم کیا کر رہے ہو گے؟ تم ایک دوسرے کو مارنے میں لگے ہوئے ہو، تم موت سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو جب تمہارے اندر دو یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے، زندگی کو زیادہ اہمیت، آخرت کو کم یا نہ ہونے کے برابر اہمیت، اور دوسرا ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دو گے۔ جب یہ دو کام شروع کرو گے تو پھر چاروں اطراف سے عالم کفر تم پر حملہ آور ہوگا۔ تو دوستو کیا ایسا نہیں ہے آج؟ پہلی بات کیا ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہیں؟ اتنے ہم ڈیوائیڈ ہیں کہ 1 2 10 20 نہیں، ان گنت گروہوں میں ہم تقسیم ہیں، اور ہر گروہ دوسرے کو کہتا ہے یہ سب سے بڑا جہنمی ہے اور میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ جنتی ہوں۔ ایک تو مخالفت۔ اب غور فرمائیں، عالم اسلام پورے پہ نظر دوڑائیں کہ آپس کے تعلقات کیا ہیں۔ پہلا یہ کام، اور اس کے بعد کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ معدنیات ان کے پاس، سونا ان کے پاس، پیٹرول ان کے پاس، دیگر جو ہے قیمتی اشیاء چیزیں ساری جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن دبے ہوئے مار کھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو بدل لو ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اور ایسا ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی روش چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا انداز نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے لا یغیر اللہ بقوم حتی ما یغیروا بانفسہم۔ فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ جب خود اپنی حالت بدلے گی تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس قوم کو بدلتا ہے، اس کے حالات گر جاتے ہیں، اس کے جو ہے احوال بدل جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بات کو غور فرمائے کہ اکثر اوقات اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ترقی ہے، ہر جگہ ارشاد فرمایا گیا اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں لے رہے، ایمان کی حالت میں ہم لیتے ہیں لیکن عمل کے طور پر ہم اسے اپلائی نہیں کرتے۔ تو آئیے کوشش کریں کہ ہم اپنا ٹرسٹ، اپنا یقین، اپنا عقیدہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وابستہ کریں کہ میرے رب جو تو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، اور جو تو نہیں چاہے گا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ کر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین ناصر۔